بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول شاشی کے سبق نمبر 54 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے ظاہر اور نص کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فالظاہر اسم سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل۔ پس ظاہر نام ہے ہر اس کلام کا کہ جس کی مراد صرف سننے کے ساتھ بغیر غور و فکر کے سامع پر ظاہر ہو جائے۔ وَنَصُّ مَا سِیقَ الْکَلَامُ لِأَجَلِهِ، اور جبکہ نص وہ ہے کہ کلام کو جس کے لیے لایا گیا ہو، چلایا گیا ہو۔ وَمِثَالُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان میں ہے، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ فالآیت سیقت لبیان التفریقۃ بین البیع والربا، پس یہ آیت لائی گئی ہے ربا اور بے کے درمیان فرق کو بیان کرنے کے لیے۔ ردا لما ادعاہ الکفار من التسویۃ بینہما، رد کرتے ہوئے اس چیز کا جس کا کفار نے دعویٰ کیا، یعنی برابری کا ان دونوں کے درمیان۔ حیث قالوا، اس طور پر کہ کفار نے کہا انما البیع مثل الربا، کہ بے شک جو بے ہے وہ سود کی طرح ہے۔ وقد علم حل البیع وحرمت الربا بنفس السماع، حالانکہ بے کا حلال ہونا اور سود کا حرام ہونا یہ صرف سننے سے جان لیا گیا ہے۔ فصار ذلك نصا في التفریقۃ ظاہرا في حل البیع وحرمت الربا، پس یہ بے کے حلال ہونے میں تو ظاہر ہے، پس یہ نص ہوگا بے اور سود کے درمیان فرق کے بیان میں، اور ظاہر ہوگا بے کے حلال ہونے میں اور سود کے حرام ہونے میں۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مصنف علیہ رحمہ نے فالظاہر سے ظاہر کی اصطلاحی تعریف بیان کی ہے، اور ظاہر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ فالظاہر اسم لکل کلام ظہر المراد به للسامع بنفس السماع من غیر تأمل، کہ ظاہر اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس کی مراد سامع کو بغیر غور و فکر کے محض سننے سے ہی ظاہر ہو جائے، یعنی یہ وہ سامع ہوگا جو اہل زبان ہوگا۔ اب بات اردو دان کی چل رہی ہو اور اس کے سامنے پشتو بولی جائے تو اس پر تو بات ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو زبان ہی نہیں آتی۔ تو جو اہل زبان ہے، اہل لسان ہے، جس کی زبان ہے، وہ تو اس پر جیسے وہ لفظ بولے جائیں مراد ظاہر ہو جائے، اس کو ظاہر بولتے ہیں۔ اور ظاہر کی تعریف پر ایک اعتراض بھی وارد ہوتا ہے، پھر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے اعتراض سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جواب کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کی تعریف میں لفظ ظہارہ کے ذکر کرنے سے تعریف میں دو لازم آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ظاہر اور ظہارہ کا لفظ یہ دونوں مذکور ہے، پس ظاہر کا سمعنا ظہور پر موقوف ہوگا۔ اس سے تعریف الشیء لنفس ہی لازم آتا ہے کہ شے کا خود اسی کی ذات سے تعریف کرنا جو دور کو مستلزم ہے، اور جو دور کو مستلزم ہو وہ باطل ہوتا ہے، لہٰذا ظاہر کی تعریف میں لفظ ظہارہ کا ذکر کرنا یہ باطل ہے۔ چونکہ اگر کسی سے پوچھیں کہ آپ کا گھر کدھر ہے، وہ بولے مسجد کے سامنے، اچھا مسجد کدھر ہے؟ جی وہ میرے گھر کے سامنے۔ اچھا دونوں کدھر ہیں؟ بالا وہ آمنے سامنے۔ تو اب یہ ایک چیز اس پہ موقوف، وہ اس پہ موقوف۔ بھائی ظاہر کیا ہے؟ ما ظہارہ، جو ظاہر ہو۔ اچھا ظہارہ کیا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب
ظاہر جو ہے وہ ظہور پہ موقوف ہو گیا، ظہور جو ہے وہ ظاہر کی وضاحت کر رہا ہے. تو یہ تعریف الشیء لنفسہ ہی، یعنی ایک چیز ہے اسی کی تعریف کرنی اور اسی کے مادے سے کی جا رہی ہے، ظاہر کی تعریف ظہور سے ہی کی جا رہی ہے. تو لہٰذا یہ تعریف الشیء لنفسہ ہی بھی لازم آتا ہے اور یہ پھر دور بھی لازم آتا ہے. اس لیے یہ تعریف درست نہیں ہے، یعنی اس تعریف میں لفظ ظاہرہ کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے. اب اس کا جواب کیا ہے، تو آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ فالظاہر سے ظاہر کا اصطلاحی معنی مراد ہے، اور ظاہرہ سے اس کا لغوی معنی وضاحت و انکشاف مراد ہے. لہذا ان دونوں کے درمیان تغایر آ گیا کہ جو ظاہر ہے وہ ظاہرہ نہیں ہے، اور جو ظاہرہ سے مراد ہے وہ ظاہر سے مراد نہیں ہے، اور تعریف الشیء لنفسہ ہی کا اعتراض بھی پھر باطل ہو جائے گا. لہٰذا لفظ ظاہرہ کا ذکر کرنا درست ہے اور کوئی دور اور کوئی خرابی لازم نہیں آتی. اب اگر ہم اس تعریف کے فوائد و قیود کی طرف بڑھیں تو اس تعریف میں پہلی فصل ہے بنفس السماع، محض سننے کے ساتھ. اب اس قید سے نص، مفسر اور محکم، اسی طرح خفی، مشکل، مجمل، متشابہ یہ نکل گئے، کیونکہ نص کے لیے کلام کو چلایا جاتا ہے اور مفسر میں وضاحت متکلم کی جانب سے ہوتی ہے، جبکہ محکم قوت میں ان سے آگے ہے کہ جس میں نص کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے. باقی خفا کی اقسام میں ویسے بھی ظاہر کی ضد ہیں، لہٰذا وہ بھی خارج ہوں گی. اب بنفس السماع سے نص بھی گئی، مفسر، محکم، اور اسی طرح خفی، مشکل، مجمل، متشابہ یہ ساری نکل گئی. جب من غیر تأمل بولا تو شاید ہمیں لگتا ہو کہ یہ قید احترازی اور اس سے کوئی اور چیز نکلے گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو من غیر تأمل کے الفاظ ہیں یہ نفس سماع کا ہی بیان ہے، تو اس لیے یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ یہ نفس سماعی کا جو ہے وہ بیان ہے اور اس کی وضاحت ہے. اب یہ تو ظاہر کی تعریف کی ہم نے، اس میں موجود فوائد و قیود کا ذکر کیا. نص کی تعریف مصنف نے یہ کی کہ ما سیق الکلام لاجلہ، نص وہ چیز ہے کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہو. لہٰذا نص کی تعریف سے مفسر، محکم اور ظاہر بھی خارج ہو گئے، کیونکہ نص کے علاوہ باقیوں کے لیے کلام کو لانا مقصود نہیں ہوتا. ظاہر اور نص کے درمیان مثال سے فرق یہ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان اگر ہم مثال کو ذکر کریں تو وہ یہ ہے کہ زید نے کہا میں نے بکر کو دیکھا، جبکہ اس کے ساتھ حامد بھی تھا. کہ اس کلام میں بکر کے دیکھنے کو بیان کرنا ہے کہ جس کے لیے کلام کو لایا گیا ہے، لہٰذا بکر کو دیکھنے میں یہ کلام نص ہے، اور بکر کے ساتھ حامد کو دیکھنا چونکہ مقصود نہیں ہے لہٰذا وہ حامد کے ساتھ دیکھنے میں کلام ظاہر ہے. یعنی جس مقصد کے لیے بات کی تھی اس مقصد میں وہ کلام نص ہوگا، اور جو ضمناً بیچ میں چیز کلام سے حاصل ہو رہی ہے اس والے سے وہ کلام ظاہر ہوگا. اب مثالہ فی قولہ تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا، مصنف نے ظاہر اور نص کی تعریف کے بعد ان دونوں کی پہلی مثال یہاں سے پیش کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالی نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا. اس آیت کو بے اور ربا یعنی سود کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ کفار ربا کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، یعنی وہ سود کو جائز سمجھتے تھے. ان کے نزدیک سود اور بے حلال ہونے میں دونوں برابر تھے، بلکہ ربا کے حلال ہونے میں تو وہ سختی سے اعتقاد رکھتے تھے. اسی وجہ سے بے کو ربا سے تشبیہ دیتے تھے، جیسا کہ ان کے اعتقاد کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما البیع مثل الربا، کہ کفار کہتے ہیں بے تو یہ سود ہی کی طرح ہے. حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ یوں ہوتا انما الربا مثل البیع، کہ اختلاف تو ربا میں تھا نہ کہ بے میں، لیکن کافر اس کے برعکس کہتے ہیں، اس تشبیہ کو تشبیہ مقلوب کہتے ہیں. اور یہ تشبیہ تو جائز ہے لیکن اس مقام پر یہ فعل کرتے تھے یہ درست نہیں تھا، اس لیے کہ وہ سود کو جائز کہہ رہے تھے، جبکہ اس آیت کے لفظ احلہ سے بے کا حلال ہونا اور حرمہ سے ربا کا حرام ہونا بغیر غور و فکر کے سمجھ میں آتا ہے. لہذا یہ آیت
بے کے حلال ہونے اور ربا کے حرام ہونے میں ظاہر ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہوگا کہ آیت ظاہر کی مثال بھی ہے اور نص کی بھی ہے۔ بے کے حلال اور سود کے حرام ہونے میں ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے یہ آیت نص ہے۔ تو جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی جو تھی وضاحت تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے ظاہر اور نص کی تعریفات بھی پڑھی، اور ظاہر اور نص کے حوالے سے ان کی وضاحت پر ایک مثال بھی قرآن کریم سے پیش کی۔ اس سبق کو خلاصتاً اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ظاہر کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس کے اندر موجود فوائد و قیود ذکر کریں۔ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ نص کی اصطلاحی تعریف بیان کرتے ہوئے نص اور ظاہر کے درمیان مثال سے فرق بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔